بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ دو کا بیان کل ہو چکا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ متقی ہیں جو کہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اگلی صفت جو مومنین کی ہے، وہ یہ متقین کی ہے، وہ یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پی جانا یعنی کہ غصے کو نافذ نہ کرنا، یہ ہماری اصطلاح میں ہے غصے کو پی جانا۔ کسی چیز کو، اپنی ذاتی اور نفسانی چیز کو روک دینا، اس کو عربی میں ایسے کہتے ہیں شد الرأس القربۃ، کہ ایک مشک ہے اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اب اس کے منہ کو زور سے بند کر دیں تاکہ اس کے اندر کا مایع ابل کے باہر نہ نکلے، اس کو کہتے ہیں پی جانا۔ تو عربی میں پی جانے کی اصطلاح یہ ہے، ہمارے ہاں اردو میں یہ ہوتا ہے کہ غصے کو پی جانا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ پھوٹ ہے جو کہ غصے سے بھرا ہوا ہو، یعنی کہ غصے کو پی گیا آدمی۔ والکاظمین الغیظ، یہاں پر دیکھیں والفاقدین الغیظ نہیں ہے، تو جن کے اندر غصہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ دوسرا والکاظمین الغیظ ہے، والعادمین الغیظ، کہ جن کا غصہ موجود ہی نہیں ہوتا، معدوم ہو جاتا ہے۔ معدوم الغضب ہونا یہ مطلوب نہیں ہے، کسی کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ غصے کو دبا دینا مطلوب ہے، غصے کو پی جانا مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، جو کسی کو جلدی دکھائے کسی کام میں، اس کو ہم طاقتور نہیں کہتے، بلکہ ہم طاقتور اور پہلوان اس کو کہتے ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والا ہو، یہ پہلوان ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے کسی کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کو بھی گالی دی، اس کی ماں کو بھی، اس کی بہن کو، اس کے دادے کو، اس کے نانے کو، اس کے سارے خاندان کو گالی دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور آدمی ہے، یہ بڑا کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں غیبت کے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں، اور میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا، میرے لیے کیا مسئلہ ہے، میں تو اس کے منہ پر بھی بول دوں گا۔ یہ ایک اتنا بڑا عیب ہے کہ جس کو یہ اپنی خوبی کر کے بتا رہا ہے کہ یعنی کہ میں اتنا گندا ہوں کہ میں اس کے منہ پر اس کی دل آزاری کرنے کو تیار ہوں، اور میں اس کے اوپر تیار ہوں کہ وہ سامنے آئے تو میں یہ سب بکواس اس کے سامنے کر دوں۔ اتنے بڑے، یعنی کہ اتنی بڑی فضول حرکت کو وہ اپنی خوبی سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ہاں غصے کو خوبی سمجھا جاتا ہے کہ آدمی غصے میں آ کے یہ کر دیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے، ویسے کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک بہت ایسا تجزیہ، ایسی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے، کئی جگہ پر کہا ہے، الحمدللہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو صحابہ وہ تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں بہنے دیتے تھے۔ کوئی مرید ایسا ہے جو اپنے شیخ سے اس قدر زیادہ محبت رکھتا ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور پھر قل وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ آپ جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ حسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور ابو بکر عمر تم دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہو۔ کتنی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے کئی جگہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے صحابہ کی صفات سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے تو لنفضوا من حولک، اتنے سارے فضائل کے باوجود صحابہ تم سے بھاگ جاتے، صحابہ تمہارے قریب نہ رہتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے والوں کا وہ اللہ تعالیٰ فرما ہے۔ تو دیکھیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد پہ غصہ کرتا ہے، کوئی ماں اپنی اولاد پہ غصہ کرتی ہے، کوئی استاد اپنے شاگردوں پہ اس طرح غصہ کرتا ہے۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، 50 روپے کے اوپر والد نے بیٹے کو قتل کر دیا، اتنا مارا کہ وہ مر گیا ہے، اور صرف ایک سبق یاد نہ ہوا، استاد نے کمر پہ مکہ مارا، دل پھٹ گیا، طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے، جب بھی غصہ آئے غصے میں کبھی بھی سزا نہ دو، غصے میں کبھی بھی سزا نہ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کروڑوں اربوں خربوں لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے وہ کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر حق بنتا ہے، جس کا اللہ پہ حق بنتا ہے، یعنی کہ اللہ جس کا مقروض ہے، ایک طرح سے، حقیقت میں نہیں، ایک طرح سے کہ جس پر اللہ پر حق بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو غصے کو نافذ کر سکتے تھے لیکن غصے کو نافذ نہیں کیا۔ میں لڑکے منگوا لوں گا اور دیکھنا اس کی کیسے ٹھمائی لگائیں گے، پورے محلے میں مشہور کریں، پورے محلے میں مشہوری ہوگی کہ لڑکے آئے تھے اس کی ٹھکائی لگا کے گئے ہیں، میں اس کو لٹوا دوں گا۔ تمہارے تعلقات ہیں، اس کو دباؤ، اپنے غصے کو دباؤ، غصے کو کنٹرول کرو۔ یہ جو ہمارا محمد علی قلعہ یہ بہت بڑا پہلوان تھا، جیسے آج کل کرکٹ کا شور ہے، ایسے اس زمانے کے اندر کشتی کا شور تھا کہ کشتی کے بڑے خطرناک قسم کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ یہ گاما پہلوان دنیا کے سب سے بڑے پہلوان تو یہ عیسائی پہلوان تھا، محمد علی قلعہ، اس کے مقابلے میں عیسائی پہلوان آیا تھا جس کی انگلی تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا، ناک کی ہڈی تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا، اور 3.5 من کے پہلوان کو صرف ایک مرتبہ اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، اور جس اکھاڑے پہ پٹکا تھا وہ اکھاڑا ٹوٹ کے نیچے گر گیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ایک ٹانگ مار کے ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا۔ تو اتنا بڑا پہلوان تھا۔ یہ ایک جگہ پر گیا، اس نے لسی لی، اور لسی جب پینے بیٹھتا تھا تو وہ ساری بات ہے، ساری دکانیں خالی کر دیتا، پوری بالٹی لسی پی گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے، پیسے ہی نہیں، بھول گیا تھا گھر میں پیسے۔ تو وہ دہی والے کو غصہ آیا، اس نے جو گلاس تھا شیشے کا اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، یہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور اس نے دیکھا کہ یہ تو گاما پہلو، یہ محمد علی قلعہ ہے تو چھوڑے گا نہیں، اور بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، دکان چاروں طرف سے بند ہے۔ اور محمد علی قلعہ نے اپنا رومال نکالا اور سر پہ باندھا، وہ خون نہیں رک رہا تھا، یہاں پہ ہاتھ رکھا اور چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بھی کیا ہو گیا بھائی، تم جو ہے اس کو تمہیں لگا دینی چاہیے تھی اور تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دی۔ یا تم لوگ مجھے پہلوان جس وجہ سے سمجھتے ہو اس وجہ سے پہلوان نہیں ہوں، میں تو غصے کو دبانے والا آدمی ہوں، میں تو مقابلے میں آنے والے سے مقابلہ کرتا ہوں، ایسے کسی نے میرے کو ظلم کر دیا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور میری کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ میں غصے میں کام نہیں کرتا۔ تو یہ ایسا ہمارا معاشرتی عنصر ہے کہ ہمارا 90% طبقہ، ڈر کے کہتا ہوں 90% طبقہ اس چیز کا مریض ہے، اور 90% بھی ڈر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا بتاؤں، ہمارے مسلوں پہ کھڑے ہونے والے امام تک حضرات اتنے خطرناک غصے میں آ جاتے ہیں کہ ان کے غصے سے بھی خاموش ہو جاتے، اتنے خطرناک غصے میں آ جاتے ہیں کہ ان کی اولادیں تک پناہ مانگتے ہیں۔ دوسرے تو کیا بات ہے، دوسروں کو تو پہلے ہی پتہ ہے اس کا ہاتھ ابھی لگے گا کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹے گی، ابھی اس کا ہاتھ لگے گا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ بھائی یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے۔ بھائی طلبہ کرام یار یہاں پر کیا ہو رہا ہے یار، کم سے کم تنگ تو نہیں کرو بھائی۔ یہ غصہ ایسی چیز ہے، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے، ہمارا 90 سے 100% معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات سے ماخذ یہ نکلتا ہے، غصے میں 2 کام کیے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے، غصہ آنا برحق ہے،
کسی غیر طبعی بات میں غصہ ضرور آئے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کے قسم کھا لی. ایسا نہیں کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، غصہ ضرور آئے گا. بس دو کام کیے جائیں، غصے میں زبان نہ کھولی جائے. غصے میں زبان، اور اگر کھولنا مجبوری ہے، اگر مجبوری ہے تو نہایت ہی نرم الفاظ میں بات کی جائے، بھائی کر کے محبت سے. اور ورنہ غصے میں زبان نہ کھولی جائے. ورنہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، غصے میں زبان کھولی کام خراب ہو جاتا ہے. ہمارے دفتروں میں لڑائیاں کب ہوتی ہیں؟ جب غصہ آتا ہے. ہمارے گھروں میں لڑائیاں کب ہوتی ہیں؟ جب غصہ آتا ہے. ہمارے گھروں میں طلاقیں کب ہوتی ہیں؟ جب غصہ آتا ہے. شیشے کب ٹوٹتے ہیں؟ جب غصہ آتا ہے. چیزیں کب ٹوٹتی ہیں؟ جب غصہ آتا ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایک نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے. آپ نے فرمایا کہ غصے کے اوپر قابو کرو. فرمایا کہ جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ غصہ میری تمام برائیوں کی جڑ تھا. بھئی یہ ایسی چیز ہے، متقین کی سب سے بڑی صفت ہے غصہ آئے گا. ایسا نہیں کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، آیا ہی نہیں کرے گا، کہ غصہ آئے گا اس کو دبائیں گے. اور کیسا دبائیں گے کہ چہرے سے بھی اظہار نہ ہو. چنانچہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا ہوگا. جس نے مسلمانوں کو اتنا مارا ان کی کمر تک میں گڑے پڑ گئے، ان کو دیکھ کے غصہ نہیں آیا ہوگا. نے فرمایا کہ جاؤ اذهبوا انتم طلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو معاف کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرہب کو گرا دیا، مرہب کو گرایا اور اس کے اوپر تلوار چلانے لگے. اس نے منہ پہ تھوک دیا، منہ پر تھوکا ہے. حضرت علی واپس چلے گئے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا فلاں عضو کٹ چکا ہے، تم آؤ اور میرا سر قلم کرو. حضرت علی پھر دوبارہ گئے اور سر قلم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی ایک خیبر میں علی کی ایک ضرب، خیبر میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادات سے بڑھ کر ہے. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ میں کہ اس لیے کہ اپنے غصے کی وجہ سے نہیں لگائی بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی. کہ جس ایک ضرب سے رک گئے، وہ ضرب علی کی ضرب ماری بھی نہیں ہے بلکہ ضرب علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کہ اپنے غصے کی وجہ سے اس ضرب کو روک دیا تھا کہ ایسا نہ میں اپنے نفس کی وجہ سے اس کو قتل کروں کہ اس نے میرے اوپر تھوکا ہے تو اس تھوکنے کی وجہ سے میں اس کو قتل نہ کر دوں، صرف اللہ کے لیے قتل کروں. وہی یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے. اور بھی بڑی باتیں، بس ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے مثنوی کے اندر. وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کائنات کی سب سے زیادہ سخت ترین چیز کون سی ہے؟ کائنات کی سب سے زیادہ سخت ترین چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ کائنات کی سب سے زیادہ سخت اور خطرناک چیز غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے کائنات کی سب سے سخت ترین چیز ہے. فرمایا کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا اللہ کی کسی صفت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو اپنے اوپر نافذ نہ ہونے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں پہ اپنے غصے کو نافذ نہ کرو، اپنی اولاد پہ غصے کو، اپنے شاگردوں پہ غصے کو، اپنے متعلقین پر غصے کو نافذ نہ کیا جائے. اللہ سمجھتا ہے.